السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کسی کا مدد کرنا، کسی کے لیے مصیبت ٹالنا۔ اللہ جل شانہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کو محبوب رکھتا ہے، یعنی جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ اس پر رحم نہیں فرماتے جو آدمیوں پر رحم نہیں کرتا، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مصیبت زدہ عورتوں کی مدد کرتا ہے یا غریب کی مدد کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ جہاد میں کوشش کرنے والا، اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ تمام رات نفلیں پڑھنے والا ہو، کہ ذرا بھی سستی نہ کرتا ہو، اور وہ ایسا ہے جیسے کہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور کبھی افطار نہ کرتا ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کسی کی مدد کرنے کی، کسی کی ہیلپ کرنے کی، کہ اگر ہم کسی کو پریشان دیکھیں، کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں کہ مصیبت اسے ٹل سکتی ہے، ہمارے ذریعے اس کی مصیبت ٹل سکتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مومن سے دنیا کی کسی مصیبت کو زائل کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت کو زائل کرتا ہے، یعنی جو شخص کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے کو سہولت پہنچائے، اللہ جل شانہ اس کو دنیا اور آخرت میں سہولت عطا کرتے ہیں۔ اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب دیکھا، کوئی بری بات دیکھی، تو اس نے چھپا لیا، یعنی اس کی پردہ پوشی کر لی، تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ بتائیے کتنا بڑا ثواب ہے اگر ہم کسی کوئی بری بات دیکھیں تو اس کو چھپانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ صفت عطا فرمائی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے، اس کو ایسا ثواب ہے جیسے کہ اللہ جل شانہ کی تمام عمر خدمت کی ہو۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے اللہ کہ ہماری، اگر ہم کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کریں گے، کسی کی ہیلپ کریں گے، کسی کی پریشانی دور کریں گے، تو ہمیں اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے کہ ہم نے پوری عمر اللہ تعالیٰ کی خدمت کری ہو، جیسے کہ تمام دن رات روزہ رکھنے والا، جیسے کہ دن رات نفلیں پڑھنے والا۔ اللہ ہم سب کو اس پہ جما دے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں ایسا بھی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے جو ہے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں، ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں، اور پتہ ہے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب کیا رکھا ہے؟ یہ لوگ قیامت کے دن سخت، جب کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ آج سورج ہم سے اتنا دور ہے اور ہمیں کروڑوں اربوں خربوں سال دور ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کی گرمی سے اتنی گرمی محسوس ہوتی ہے، لیکن قیامت کا دن جو ہے سورج سوا نیزے پہ ہم سے بہت قریب ہوگا، اور زمین جو ہے وہ اتنی تانبے کی طرح گرم ہوگی۔ ایسے سخت دن میں سب انسان خوف کے مارے پریشان ہوں گے، پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا، لیکن یہ لوگ قیامت کے سخت دن میں بے فکر ہوں گے اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ایسا بھی ہے کہ جو شخص اپنے مضطر بھائی کی، یعنی پریشان بھائی کی مدد کرے، اللہ جل شانہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھیں گے جس دن پہاڑ بھی اپنی جگہ نہ ٹھہر سکیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اور جس نے کسی مسلمان بھائی کی کسی کلمے سے اعانت کی یا اس کی مدد میں قدم چلائے تو حق تعالی شانہ اس پر 73 رحمتیں جو ہیں وہ نازل کر دیتے ہیں، اور اس کی دنیا اور آخرت کی درستی عطا فرماتے ہیں، اور اس کی دنیا و آخرت کے جو درجات ہیں ان کو بلند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سب کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تیرے بندوں کی مدد کریں اور تیرے بندوں کے لیے ہم چلے پھریں۔ اور میں نے ایک حدیث پاک میں ایسے بھی پڑھا ہے کہ جو شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص میری امت میں سے کسی شخص کی حاجت روائی کرے تاکہ اس کی خوشی ہو، اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ جل شانہ کو خوش کیا، اور جو شخص حق تعالی شانہ کو خوش کرتا ہے اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو شخص حق تعالی شانہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو
جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ہر عمل جو ہے وہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، یعنی اگر ہم کسی کو پریشان دیکھ رہے ہیں، مجھے کیا مطلب کہیں کو میں دوسرے کے پھٹے میں پیر ڈالنا، ایسے نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر میرے سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس سے کتنی اچھی باتیں ہیں نا، اس کا دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں فائدہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سب کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب